اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف پڑھ لو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جیسا کہ ہم لوگ گزشتہ روز لا الہ الا اللہ کے ارکان کے بارے میں تذکرہ کر رہے تھے، اور میں نے بتایا تھا کہ لا الہ الا اللہ کے شروط کیا کیا ہیں۔ جیسا کہ تم لوگ کو ہم بولا تھا عصر کے ٹائم بھی کہ اس کو ریوائز کر لینا، تاکہ جو بھی بات ہم کہہ رہے ہیں وہ ذہن نشی ہو جائے، پڑھنے کے بعد سن بھی لوگے اور پڑھ بھی لوگے۔ اور لا الہ الا اللہ کے شروط یہ ہے جو میں نے 8 شروط بتائے تھے، جس میں پہلا شروط تھا علم کا جاننا، لا الہ الا اللہ کا علم کا جاننا۔ دوسرا تھا کہ یقین ہونا لا الہ الا اللہ کے کلمہ کے میننگ پہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ اور اس کے بعد اخلاص تھا کہ کلمہ جو ہم سے کیا تقاضا کر رہا ہے، کہ اخلاص کا تقاضا کر رہا ہے، سچائی ہونی چاہیے، جو بھی بات کہہ رہا ہے، کلمہ کہنا چاہ رہا ہے، اس پہ آپ کا سچائی کے ساتھ اس پہ ہم لوگ کو عمل کرنا ہے، جمنا ہے۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا محبت کے لیے، جس سے محبت کرنا ہے، کس سے محبت نہیں کرنا ہے۔ پھر ہے انقیاد ہے یعنی توحید پر عمل کرنا ضروری ہے، یعنی توحید جو بھی ہے اس پہ عمل کرنا آپ کے لیے بہت بےحد ضروری ہے۔ اور قبول کرنا جو بھی شریعت اللہ کے رسول نے لایا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ جو یہ ہے، یہ سب سے بیسک اور سب سے ضروری چیز۔ ہم لوگ جو مسلمان ہوئے تو ہم لوگوں نے لا الہ الا اللہ کو پڑھا، تب ہم لوگ اسلام میں داخل ہوئے۔ لا الہ الا اللہ کو پڑھنے والا کیا ہوتا ہے؟ اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ پڑھ کر کے کیا، جیسے کسی گھر میں ہم لوگ دروازے سے داخل ہوتے ہیں، تو دروازہ سے کیا ہے؟ داخل ہوتے ہیں نا، پورا گھر تو نہیں ہو جاتے ہیں، وہ تو دروازہ ہے، دروازے سے داخل ہوئے۔ تو لا الہ الا اللہ جب ہم لوگوں نے کہا تو ایک گھر میں داخل ہوئے۔ اب گھر میں آنے کے بعد اس گھر میں رہنے کے کیا تقاضے ہیں، اس گھر میں رہنے کے لیے ہم لوگوں کو کیا کام کرنا ہے تاکہ اس گھر میں ہم رہ سکیں، اس گھر کے فرد بن کر کے رہ سکیں۔ تو وہ سارے شروط ہیں جو میں نے تم کو بتایا، 8 شروط ہیں، اس پہ ہم لوگ کو چلنا ہے، اور یہ سب سے بےحد ضروری چیز ہے۔ اگر لا الہ الا اللہ ہم لوگ زبان سے اقرار صرف کر لیتے ہیں اور زندگی بھر اس چیز کے جو بھی شروط اس پہ عمل نہیں کرتے ہیں، تو اس سے ہم لوگ کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ بھلے ہم زندگی بھر ایک مسلمان گھر میں پیدا رہیں، مسلمان بستی میں رہیں، اور ہم لوگ مر بھی جائیں تو ہمارے رشتہ دار جو ہے ہم لوگ کو قبرستان میں دفن کر دیں، اور ہم لوگ ہمیشہ مسلمان کہلاتے رہیں۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ اگر اس پہ عمل ہم لوگ کا نہیں ہے زندگی بھر، ہو سکتا ہے کہ ایسا نتیجہ ہم لوگ کو نہیں ملے، پکڑ بھی رہے۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہم لوگ کو بنا کچھ کیے، بنا کچھ مانگے اور بنا کچھ اللہ تعالیٰ سے تقاضا کیے، اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو مسلمان کے گھر میں پیدا کیا۔ اگر ہم لوگ کو خدا نخواستہ اگر کسی اور غیر قوم میں اگر پیدا کر دیتا تو پتہ نہیں ہم لوگ کا آج کیا حال ہوتا۔ ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے جو غیر مسلم بھائی جو ہیں، جو کہ ہمارے سماج میں ہیں، ان لوگ کے ذہن میں عجیب سا لگتا ہے کہ کیسا ان لوگ دیوانہ ٹائپ کا ہے کہ ایسا کام کر رہا ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں، اس کے لیے جد و جہد کر رہا ہے، مرنے مٹنے کو تیار ہے، مسلمانوں کو مار رہا ہے تاکہ مسلمان اللہ کی عبادت کر رہا ہے تو اس کو مار رہا ہے، اس کو ستا رہا ہے، بول رہا ہے کہ نہیں بھائی جو میرا دھرم ہے اس پہ چلو۔ جیسا کہ تم لوگ دیکھ رہے ہوگے کہ ہندوستان میں جیسا ماحول بن رہا ہے کہ زبردستی دھرم پہ کسی اور کو چلایا جا رہا ہے، تو کیا ہے، وہ لوگ کو شعور نہیں ہے۔ لیکن ہم مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے ہم لوگ کچھ کیا ہے، ہم لوگ کو اللہ تعالیٰ نے کتنا احسان اور کتنا کرم ہے کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیے مسلمان کے گھر میں۔ ہم لوگ کچھ یعنی کہ اگر ہم لوگ ہزاروں سجدہ بھی کرتے رہیں تو ہم لوگ کے لیے کم ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم لوگ کو اس لیے پیدا کیا، تو پہلا مقصد اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم لوگ جنت میں جائیں۔ کہاں جائیں ہم لوگ؟ جنت میں جائیں۔ جنت کیا؟ ہم لوگ کا اصل گھر ہے، ہم لوگ کا سب سے پہلا گھر اور اصل گھر ہے، جہاں سے ہم لوگ آئے ہیں اور جہاں ہم کو جانا ہے۔ آئے ہیں کیسے؟ آدم علیہ السلام وہاں سے آئے، ان کو اللہ تعالیٰ نے رکھا پیدا کر کے، ان کو پھر کسی کارن ان کو وہاں سے نکلنا پڑا، اور پھر بولا کہ جاؤ دنیا میں نیک عمل کرو اور واپس آؤ، اور پھر اس گھر میں تم لوگ آ جاؤ عمل کر کے، اور پھر اس گھر میں تم داخل ہو جاؤ۔ اور ہم تو چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، ہم تو تم کو مسلمان کے گھر میں پیدا کر کے چاہتے ہیں کہ تم جنت میں جاؤ، لیکن اگر تم عمل نہیں کرو گے تو یہ تمہارے ذمہ ہے، یہ تمہاری غلطی ہے کہ تم عمل نہیں کرنے کی وجہ سے
غلط کام کرنے کی وجہ سے تم جہنم میں چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ تو چاہ رہا تھا نا، ہم کو پیدا کر دیا اس مسلمان میں، تو ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے کہ اس کو جنت میں جانا چاہیے۔ اگر ہم کو غیر مسلم کے یہاں پیدا کرتا، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہ رہا ہوگا کہ بھائی اس میں بھی اللہ تعالیٰ کسی کسی کو ہدایت دے دیتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ کو فری فنڈ میں مل گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن ہم لوگ اس چیز کو سمجھ نہیں رہے ہیں۔ لا الہ الا اللہ کے کیا تقاضے ہیں، کیا میننگ ہے، سب سے بیسک چیز ہے۔ اگر ہم اور آپ اس چیز کو نہیں سمجھیں گے اور اس دنیا سے چلے جائیں گے، جس سے کوئی فائدہ ہونے والا ہے نہیں۔ آج کل سب سے آسان یہی ہو گیا، کوئی دھیان نہیں دیتا لا الہ الا اللہ کیا، بس لا الہ الا اللہ زبان پہ بول دیا۔ اس کے اتنے سارے شروط ہیں، ہر مرحلے میں، ہر زندگی کے ہر قدم قدم پہ اس پہ چلنا ہے، قائم دائم رہنا ہے، لیکن ہم لوگ نہیں دھیان دیتے ہیں۔ سب سے نازک بھی یہی ہے، سب سے ضروری بھی یہی، اس میں توحید ہے۔ سب سے پہلے توحید، اللہ کو سمجھنا، اللہ کو جاننا ہم لوگ کو بےحد ضروری ہے کہ ہم لوگ جانیں کہ اللہ کون ہے، اللہ کیا ہے، اللہ کی کیا اسماء و صفات ہے، اللہ کو کس طرح سے ہم لوگ کو ایمان رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہنا چاہ رہا ہے، اللہ کے میسج کو جاننا چاہیے، اللہ تعالیٰ کس چیز سے روک رہا ہے۔ یہ سب ہم لوگ کو کلمہ بتاتا ہے۔ کلمہ کیا کہلاتا ہے؟ کلمہ بتاتا ہے کہ آپ کو یہ سب چیز جاننا ایک مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے۔ کل کو جب اللہ کے رسول 40 سال تک، تم لوگ کو معلوم ہوگا کہ بچپن سے 40 سال تک جب وہ بڑے ہوئے تو کوئی وہاں پہ مسلمان کا کوئی علاقہ نہیں تھا، کچھ یہ نہیں تھا، شریعت نہیں تھی، کیا تھا؟ صرف اور صرف وہ اللہ کے یعنی شروع سے سچائی پہ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بچپن میں کیا کیا تھا؟ جب چھوٹے تھے تو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے ان کے سینہ کو چاک کر کے، ان کے دل کو نکال کے، اور جو ایک گوشت کا لترا تھا جس کو شیطان جس سے بہکاتا ہے، جس سے وسوسہ پیدا ہوتا ہے، اس گوشت کے لترا کو نکال کے پھینک دیا اور واپس سے پھر لگا دیا۔ تو کیا سچا ان کا دل رہا ہمیشہ، کبھی ان کے میں ملاوٹ نہیں ہوا، دنیا کا کبھی رغبت نہیں رہا، دنیا کا کبھی جھول جھمیلا کچھ نہیں رہا ایسا۔ وہ ہمیشہ ایک دم سچائی کے ساتھ رہیں اور اچھے چیز کو پسند کر رہے تھے، اچھا چیز کردار بنانے۔ 40 سال تک انہوں نے جب رہے، ایک 40 سال ایک عمر ہوتا ہے ہم لوگ کے علاقے میں، اگر کوئی 40 سال کا ہے تو اس کا ایک چھوی بن جاتا ہے اچھا یا برا کا، کہ یہ کیسے ہیں، ہے نا، اچھے ہیں چاہے برے ہیں۔ اللہ کے رسول کا بھی ایسا ہی تھا، وہ 40 سال تک اپنا ایسا چیز امیج بنا کر کے رکھیں کہ ہر آدمی جانتا تھا کہ یہ سچے ہیں، کیا ہے، سچے ہیں، ایماندار ہیں، بہت حسن اخلاق والے ہیں۔ جبکہ مسلمان کچھ وہاں پہ شریعت نہیں تھی، کوئی مسلمان کا نام و نشان نہیں تھا کہ ہم مسلمان ہیں، اسلام ہے، قرآن ہے، حدیث ہے، نماز ہے تو پڑھ رہے ہیں۔ تو آج کے ڈیٹ میں کیا ہے، آپ نماز پڑھتے تو آپ بہت اچھے آدمی ہیں، آپ داڑھی رکھ لیا تو بہت اچھے آدمی ہیں، ہے نا، آپ سلام کرتے ہیں، مسکرا لیتے ہیں، بچے لوگ سے بات کر لیتے ہیں، ہے نا، لین دین میں اچھے تو آپ بہت اچھے آدمی ہیں۔ لیکن اس ٹائم کیا تھا، مسلمان ایسا اسلام کا بات تو تھا نہیں، تو ان کو کردار سے دکھانا پڑتا تھا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے 40 سال کے بعد ان پہ وحی اتاری جبرائیل علیہ السلام کے دوارا، تو کیا سب سے پہلے کیا اللہ تعالیٰ نے بھیجا؟ اقرا، پڑھیے۔ سب سے پہلے کیا بتایا؟ اقرا۔ کچھ اور بھی ہو سکتا تھا، قرآن کی تو اتنی ساری آیت ہیں، سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ اقرا، پڑھنے کے لیے۔ تو یہ بتاتا ہے کہ اسلام میں پڑھائی لکھائی ہونا بےحد ضروری ہے، بےحد ضروری ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا اقرا، پڑھنے کے لیے، اللہ کے رسول نے بولا کہ میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا ہوں، میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا ہوں، میں تو جاہل ہوں، میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا ہوں۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کیا کیا؟ اپنے سینے سے لگا لیا ان کو، اور پھر جب چھوڑا تو ان کا جو جتنا علم تھا، جو بھی ان کے سینہ کھل گیا، تب وہ پڑھنے لگے اللہ کے رسول۔ تو جب واپس لوٹے اور جب وہی اترنا شروع ہوا اور اللہ تعالیٰ نے بولا کہ ہم آپ کو نبی بنا دیا اور آپ پہ ایک شریعت ہے، تو جب اللہ کے رسول کو بولا گیا کہ آپ نکلیے گھر سے اور اپنے خاندان والوں کو دعوت دیجیے، تو انہوں نے کیا کیا؟ تم لوگ سنے ہوگے کہ صفا کی پہاڑی پہ چڑھ گئے، اونچے جگہ پہ چڑھ گئے اور سب کو آواز دے کر کے کہا، جتنے بھی لوگ تھے، کہ میرے قوم کے لوگوں سنو۔ انہوں نے بولا کہ اتنے سال میں آپ کے بیچ رہا ہوں، میرا کردار آپ کے سامنے کیسا ہے؟ تو انہوں نے بولا کہ آپ سچے ہیں، آپ جو بات کہیے گا ہم لوگ مانیں گے، اب ہمیشہ سچائی کے ساتھ دیا۔ تو انہوں نے بولا کہ اگر ہم کہیں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک بہت بڑا لشکر آنے والا ہے تو تم لوگ مانو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں مان لیں گے، کیونکہ آپ سچے ہیں۔ ایسا انہوں نے کردار بنایا 40 سال تک۔ تو انہوں نے بولا کہ میں تم لوگ کو کہتا ہوں کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو۔ کیا کہا؟ سب سے پہلے کہا صرف ایک اللہ کی۔ کتنا ضروری کام ہے صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا۔ آج کل کوئی کہتا ہے، کوئی اس پہ زور دیتا ہے؟ نہیں، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ تو جتنے لوگ تھے جو کہہ رہے تھے کہ ہاں جو آپ بولیے گا تو مانیں گے، سب برخلاف ہو گیا۔ سب کے سامنے وہ ترنت بھر میں برے بن گئے۔ کیا ہو گیا؟ ترنت بھر میں برے بن گئے کہ بھائی سب سے برے آپ ہی ہیں۔ کیا سب سے برے آپ ہیں؟ بولا ان کے اپنے چچا تھے، وہ بولے تھے کیا کہ آپ برباد ہو جائیے، آپ کا پیر ہٹ جائے، تبت یدا ابی لہب وتب، ہے نا، پڑھتے ہو نا قرآن میں سورہ ہے تبت یدا ابی لہب وتب، کہ پیر ہاتھ ٹوٹ جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے۔ تو انہوں نے بولا، تو کیا ہے کہ انہوں نے توحید کی دعوت دی۔ کس کو؟ اپنے گھر والے کو توحید کی دعوت دی، لیکن کیا ہوا کہ سب لوگ ان کو کیا کیا؟ برعکس یہ کیا کہ ان کو برا بھلا بولنے لگا۔ تو آج کے ڈیٹ میں بھی یہی ہے، اگر آپ دیکھیے نظر اٹھا کر کے،
आज शिर्क एकदम फैल चुका है कोने कोने में, शिर्क हम लोग के बीच में फैल चुका है, हम लोग जान ही नहीं रहे हैं, हम लोग एकदम मामूली समझते हैं। सबसे बड़ी दौलत तौहीद की दौलत है, सबसे बड़ी दौलत कलमा की दौलत है। अगर इस चीज़ पर आप नहीं चलिएगा तो कोई आप फरिश्ता आने वाला नहीं है कि आपको बोलेगा कि नहीं आप शिर्क कर रहे हैं, रुक जाइए, है ना, आप गलत काम कर रहे हैं, आप रुक जाइए। ये हम और आपको जानना है, हम लोग को ये चीज़ अपने अंदर एक कैफियत पैदा करना, अपने अंदर एक तरफ पैदा करना कि हाँ हम लोग, कलमा हमसे क्या चाहता है, कलमा क्या कह रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह का क्या मतलब है, हमको समझना है। हमको कोई नहीं बताने वाला है, मेरे अब्बा नहीं बताने वाले, मेरी अम्मा नहीं बताने वाली है, मेरे दादा नाना मेरे लौट करके नहीं आने वाले हैं। हम लोग को खुद से सोचना है कि हाँ कलमा क्या कह रहा है। अगर हम करते रहेंगे गलती ज़िंदगी भर करते रहेंगे। एक दिल में तरफ पैदा करना है कि अल्लाह हमको कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह का मफ़हूम समझा दे, इसका क्या तकाज़ा है, क्या शर्त है, इसको समझा दे और ज़िंदगी भर हमको इस पर कायम दायम रहने की तौफीक अता फरमा। हम ये फरमा रहे थे कि अल्लाह के रसूल ने तो दावत दिया, तो सहाबा लोगों ने उन दावत को कबूल किया। तो जो बड़े बड़े सहाबत हैं, जो मजबूत सहाबत हैं, जैसे अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु, इन लोग मजबूत थे। उस टाइम गुलाम का दौर था, मजबूत और दबाए, जो नीचे के तबके के लोग थे उनको गुलाम बना करके दबाया जाता था। तो क्या हुआ कि जो इस्लाम के बरखिलाफ थे, जो इस्लाम को लेकर के अंदर से बुग़्ज़ और दावत रखते थे, उन लोगों ने क्या किया, जो कमज़ोर तबके के लोग थे, जो गरीब गुरबा लोग थे, उन लोगों को सताना शुरू कर दिया। उन लोगों को पकड़ पकड़ के बोला कि नहीं तुम क्या बोलते हो अल्लाह के बारे में। तो उन लोगों ने कहा कि नहीं अल्लाह एक है, हम अल्लाह की बात करते हैं। तो उन लोगों ने क्या किया, बोला कि नहीं हम तुमको मारेंगे, क्या करेंगे, तुमको अज़ियत देंगे, तभी तुम अल्लाह की बात करोगे। तो उन लोगों ने बोला कि हाँ। तो क्या किया, जब वाक़या पढ़ोगे कि सहाबा लोग को कैसा कैसा अज़ियत पहुँचाए। हम लोगों के साथ ऐसा आज कुछ है, हम लोग तो एक लपड़ पकड़ के मारेगा, बोलेगा जय श्री राम बोलो, तुरंत बोल दोगे, है कि नहीं। तो क्या है, लेकिन क्या है, सबसे ज़रूरी है तौहीद। उस टाइम क्या था, कुछ उन लोगों के पास नहीं था, पैसा नहीं था, दौलत नहीं था, लेकिन सबसे बड़ी दौलत क्या थी, ईमान की दौलत। ईमान की दौलत थी। बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को क्या किया जाता था, गरम रेत पे लेटा करके छोड़ दिया जाता था, पत्थर और चट्टान सीने पे रख दिया जाता था। और जो बदमाश लड़का बच्चा था मदीना का या मक्का का, उन लोग को बोला जाता था कि पैर में रस्सी बांध करके इसको घसीटो गली में, ऐसे किया जाता था। तब भी उन लोग वाहिद वाहिद कहते थे, अहदुन अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। क्या कहते थे, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। हम लोगों के साथ ऐसा कुछ होता है, नहीं होता। सबसे पहले जो गुलाम ने किया था इस्लाम को, उनका नाम था यासिर, उनकी माँ का नाम था सुमैया। पता तुम लोग को सुमैया रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ क्या हुआ था, उनके दोनों पैर को 2 ऊँट को बांध दिया गया था, एक पैर एक ऊँट में, एक पैर एक ऊँट में, एक पैर को एक ऊँट में, एक हाथ को इस ऊँट में, एक हाथ को इस ऊँट में, और चारों को 4 दिशा में बोला जाने के लिए, चारों को 4 दिशा में बोला गया जाने के लिए। उनका बदन सोचो कितने हिस्से में बटा होगा, किस लिए, सिर्फ और सिर्फ मुसलमान होने के चलते, कि तुमने इस्लाम को कबूल किया, ला इलाहा इल्लल्लाह को तुमने अपने ज़बान से इकरार किया। इस वजह से अल्लाह ताला ने उनको टेस्ट किया। कितना बड़ा बात। हम लोगों के साथ होता है, हम लोगों के साथ हुआ कभी नहीं। कोई रोड पे चल के पूछेगा कि हाँ, कभी नहीं ऐसा हुआ कि तुम मुसलमान है, अल्लाह ताला को मान रहा है, किसी और को मान। सोचो उनके साथ कैसा हुआ। जान रहे थे कि हाँ इस्लाम को अल्लाह ताला ने ऐसा ईमान दिया कि जान चला जाए लेकिन हम शिर्क नहीं करेंगे, जान चला जाए लेकिन शिर्क नहीं करेंगे। लेकिन आज के डेट में सबसे आसान क्या हो गया, शिर्क हो गया सबसे आसान। हम और आप जानते ही नहीं कि शिर्क है क्या। पहली बात तो जानते नहीं हैं, और जान भी रहे हैं तो उस पर अमल करने की ज़रूरत नहीं। अगर कोई कर रहा है तो दिल में हम ये भी नहीं जानते हैं कि ये बुरा है। सबसे आसान काम हो गया। शिर्क क्या है, अल्लाह ताला खिला रहा है, पिला रहा है, आपको सारा चीज़ दे रहा है, सांस दे रहा है, जीने के लिए, पहनने के लिए कपड़ा दे रहा है, सारा सहूलत दे रहा है, ठीक है। तो उसी का ना शुक्र अदा करना चाहिए, उसी की इबादत करनी चाहिए। ला इलाहा इल्लल्लाह में मैंने क्या बताया कि सारी इबादत अल्लाह के लिए। मांगना क्या है, दुआ मांगना इबादत है, दुआ मांगना इबादत है। हम लोग क्या कर रहे हैं, दुआ किसी और से मांग रहे हैं। तो अल्लाह को कैसा लग रहा होगा अगर हम अपने अब्बा को बोलें जा करके कि आप भी मेरे अब्बा हैं, कोई और भी मेरे अब्बा है, तो मेरे अब्बा को कैसा लगेगा, रखिए मेरे घर से निकाल दीजिए ना। तो सोचो अल्लाह ताला का क्या बीतता होगा कि आप अल्लाह का खा रहे हैं, पी रहे हैं, सांस ले रहे हैं, और जाके आप किसी और से मांग रहे हैं, कोई और का कह रहे हैं कि वो भी मेरे दे रहा है। सोचो अल्लाह पे क्या बीतता होगा, इस चीज़ का तसव्वुर करो। अल्लाह के दिल पे क्या बीतता होगा। तब भी अल्लाह ताला हम लोग के लिए कभी बंद किया, हवा बंद कर रहा है, खाना बंद कर रहा है। तुम देखोगे कि जो ज़्यादा नाफरमान हो अल्लाह ताला उसको और दे रहा है, बढ़ा रहा है, चढ़ा रहा है। देखोगे तुम थोड़ा सा नेक होगे तो लगेगा कि अल्लाह ही ताला मेरे कम ही किया हुआ, मेरे ही पैंट ना है, फटा हुआ ट्राउजर है और फटा हुआ जूता पहन के हम चल रहे हैं।
اور جو دیکھیے نا جو غلط کام کر رہا ہے، بے نمازی ہے، ایک سے ایک بوسٹ اور پینٹ پہن کے چپل پہن کے گھوم رہا، تو کیا ہے؟ تو یہ چیز ہے۔ تو توحید کو سمجھنا ہم لوگ کو سب سے پہلے، اس جو میں بتانے کا مقصد ہے لا الہ الا اللہ، آگے تو بہت ساری چیز اس میں ہے، لیکن بیسک لا الہ الا اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ ہم لوگ کو توحید کو سمجھنا۔ توحید کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے یہ سمجھنا پڑے گا کہ شرک کیا ہے، شرک سے کیا کیا بچنا ہے کہ نہیں بچنا۔ تو ہم لوگ کو یہ دل میں طرف رکھنا ہے کہ ہاں شرک کیا ہے، اس چیز کو ہم لوگ آگے سمجھیں گے، توحید کیا ہے اس چیز کو سمجھیں گے، ٹھیک ہے؟ توحید کو ہم لوگ سمجھنا ہے، شرک سے ہم لوگ کو بچنا ہے، لا الہ الا اللہ کا کیا تقاضا ہے اس کو اچھے سے ذہن نشی کرنا اور اپنی زندگی میں اس چیز کو لاگو کرنا، کیونکہ سب سے بڑی دولت یہی ہے۔ اگر تم لاکھ نماز پڑھتے رہو، قرآن پڑھتے رہو، روزہ رکھتے رہو اور شرک کرتے رہو گے تو کوئی فائدہ نہیں۔ کیا ہے شرک؟ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ شرک سارے نیکی کو مٹا دیتی ہے، وائرس ہے یہ ایسا وائرس ہے سارا نیکی مٹا دے۔ اگر آپ شرک کریں گے سارا نیکی آپ کا ڈیلیٹ، موبائل میں سنے ہو نا فارمیٹ میں کچھ بچتا ہے، غلطی سے ایک بٹن دبایا، ریسیٹ کا بٹن، سارا اڑ گیا، یہ ہے شرک۔ اسی لیے شرک سب سے خطرناک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ کل قیامت کے دن انتقال کر جانے کے بعد تم میرے پاس زمین سے لے کر کے آسمان تک گناہ کر کے لے کے آؤ، اتنا گناہ ہو جائے کہ بھر جائے پورا زمین، کتنا بڑا زمین آسمان، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اتنا گناہ ہو جائے کہ بھر جائے، لیکن اس گناہ کے فہرست میں، اس گناہ کے پہاڑ میں شرک اگر نہیں رہے گا تو ہم معاف کر دیں گے، لیکن شرک اگر رہا تو ہم اس کو معاف نہیں کریں گے۔ کتنی بڑی بات۔ تو سب سے پہلے ہم لوگوں کو کس چیز سے بچنا؟ شرک سے بچنا۔ اس کے لیے ہم لوگ کو لا الہ الا اللہ کو سمجھنا پڑے گا، لا الہ الا اللہ کیا کہہ رہا ہے، توحید کو سمجھنا پڑے گا۔ تو انشاءاللہ ہم لوگ سمجھیں گے، اس چیز کا دل میں نیت کرتے ہیں آج سے کہ جو بھی یہ بتایا جا رہا ہے اس کو اچھے سے سمجھیں گے، سیریس۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو بیٹھ رہے ہو، سن رہے ہو، اس چیز کو سیریس لینا کہ لا الہ الا اللہ کوئی مذاق نہیں ہے، لا الہ الا اللہ کا جو بتایا ہے یہ مذاق نہیں ہے، سب سے بیسک چیز ہے۔ اگر اس پہ آپ ڈاما ڈول ہیں تو آپ زندگی بھر 60 سال 70 سال 80 سال زندگی بھر داڑھی رکھ لیجئے، نماز پڑھ لیجئے، اس سے آپ کو کوئی ہونے والا نہیں۔ اگر آپ اللہ کو نہیں پہچان رہے ہیں، اللہ کے شریعت کو نہیں پہچان رہے ہیں، شرک کو نہیں پہچان رہے ہیں، اللہ کے رسول کی سیرت کو، اللہ کی شریعت کو نہیں پہچان رہے ہیں، بدعات کو نہیں پہچان رہے، تو سارا عمل کرنے پہ بیکار ہے۔ شرک بھی کرتے رہیے گا، نیکی بھی کرتے رہیے گا، سب ختم ہوتا رہے گا، ڈیلیٹ ہوتا رہے گا، روٹین میں شامل ہو گیا، کام ہوتا رہے گا، لیکن اس سے کوئی فائدہ ہونے والا ہے نہیں۔ کل قیامت کے دن جائیے گا بلینک چیک ملے گا، ایک دم خالی، ایک دم ٹھنڈن کو پال ہے ایک دم پورا، تو اس سے کوئی فائدہ ہونے والا ہے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے ہم لوگ کو آج سے کیا کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو دین پہ قائم دائم رکھے، توحید کو سمجھا دے، ہے نا؟ سب کوئی کو دعا کرنا، اپنے دعاؤں میں شامل رکھنا ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو دین کی صحیح سمجھ دے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، بھلائی کرنا چاہتا ہے، اس کو دین کی صحیح سمجھ دیتا ہے۔ تو سب سے بڑی دولت کیا ہم لوگ کے لیے؟ دین کی دولت۔ ہم لوگ انشاءاللہ کریں گے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔